آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مگر کیا کبھی آپ یہ سوچ کر رک جاتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کہتے وقت آپ سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہوں کہ یہ جملہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، میری زندگی میں کیا بدلاؤ ہے جو یہ جملہ چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ الفاظ آج کی اس تاریخ میں کون سی آئیڈیالوجی، کون سے سسٹم اور کون سے سیٹ آف پاورز میں بدلاؤ کا تقاضا کرتے ہیں؟ کیا کبھی آپ یہ سوچ پاتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ شاید ایسا نہیں سوچ پاتے، اور اس کی وجہ صرف اتنی نہیں ہے کہ لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ زمانے کو بھی نہیں سمجھتے۔ زمانے کے تقاضے، زمانے کے آئیڈیالوجیز، ان تمام چیزوں کو لوگ نہیں جانتے، اسی لیے قرآن کے اپلیکیشن کو اور قرآن کے انطباق کو بھی لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ آپ قرآن کے اپلیکیشن کو اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جبکہ خود زمانے کو آپ سمجھ سکتے ہوں، اس لیے کہ قرآن زمانے میں اترا تھا، ایک ٹائم میں اترا تھا، ویکیوم میں نہیں اترا، خلا میں نہیں اترا۔ قرآن جب کسی ٹائم میں اترا ہے، زمانے میں اترا ہے، تو آج اس کی سمجھ کو اور اس کے اپلیکیشن کو زمانے سے الگ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ فہم قرآن اور فہم زمان، یعنی قرآن کی سمجھ اور زمانے کی سمجھ، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ زمانے کو سمجھنا اور قرآن کو سمجھنا، یہ دونوں ہم پر فرض ہے، اور زمانے کو سمجھے بغیر ہم قرآن کی گہری فہم بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آج کی گفتگو فہم زمان کے بارے میں ہی ہوگی۔ زمانے کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ زمانے کی سمجھ قرآن کی سمجھ میں ہمیں کس طرح ہیلپ کرتی ہے؟ تاریخ کے بڑے اسکالرس نے اس بارے میں کیا کہا ہے، اور زمانے کی سمجھ ہمارے اندر کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ انہی تمام چیزوں کو لے کر آج کی یہ گفتگو ڈیزائن کی گئی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جملہ لکھا ہے، He who does not understand his time is not of it۔ جو آدمی اپنے وقت کو نہیں سمجھتا وہ اس وقت کا ہے ہی نہیں۔ کسی تھنکر نے کہا ہے کہ جو آدمی اس زمانے کو نہیں سمجھتا وہ دراصل اس زمانے کا شمار ہی نہیں کیا جائے گا۔ اگر آج کی تاریخ میں کسی شخص کے خیالات 800 برس پہلے ہیں، 500 برس پہلے کے ہیں، تو 500 برس پہلے کا آدمی ہے، بھلے ہی وہ فزیکل طور پر اس زمانے میں جینے والا انسان ہو۔ دیکھیے ایک امپورٹنٹ سوال، Why does every age demand a new understanding؟ اگر اسلام ایک ہی ہے، اگر قرآن ایک ہی ہے، تو ہر زمانے میں اس کی الگ تفہیم کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس کی الگ سمجھ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کبھی سفر میں جاتے ہیں تو آپ سفر میں جا کر نماز کا جب وقت ہوتا ہے پوچھتے ہیں قبلہ کدھر ہے؟ قبلے کی سمت تو ایک ہی ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو پوچھنا پڑتا ہے قبلہ کدھر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سمت ہمیشہ ایک ہی ہے اور ہمیشہ ایک رہے گی، لیکن جس لینڈسکیپ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں، جس ٹیرین میں، زمین کے جس حصے میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں اس کا اپلیکیشن الگ ہو جاتا ہے، وہاں اس کا انتقال الگ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کمرے میں کھڑے ہو کے اگر میں نماز یہاں پڑھتا ہوں تو کل کسی ہوٹل میں ٹھہر کے بھی میں اسی طرف اندازے سے کر کے ادھر نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ میں قبلے کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ لینڈسکیپ الگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن یا اسلام وہ ایک قبلہ ہے، مگر اسے جہاں اپلائی کیا جانا ہے، جس لینڈسکیپ میں، جس زمین میں، جس منظر نامے میں اسے اپلائی کیا جانا ہے، وہ مختلف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اصول ایک ہی ہوتا ہے مگر اپلیکیشن الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے زمانے میں قرآن کے اپلیکیشنز ڈھونڈنے پڑتے ہیں، الگ الگ تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ مثلا پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کریج اور ہمت، اس کا اپلیکیشن یہ تھا، ایک بڑا اپلیکیشن، بہت بڑا اپلیکیشن، کہ کفار اور مشرکین اور دشمن جب آ پڑے مدینہ کے اوپر تو اب تلوار لے کے نکل پڑے۔ یہ اپلیکیشن تھا، انطباق تھا۔ لیکن آج کریج کا مطلب کیا ہے؟ آج کریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جابر اور ظالم حکمرانوں کے سامنے
سچائی کا اعلان کر سکیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کریج کے تقاضے بدل گئے، اصول وہی رہا، کلمت حق عند سلطان جائر، ظالم کی حکمراں کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا، اصول وہی رہا مگر تقاضے بدل گئے۔ سچ بولنا یہ ایک اصول ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، مگر اس کے تقاضے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ کئی بار مجھے آن لائن بولنا پڑتا ہے، کئی بار مجھے آف لائن بولنا پڑتا ہے۔ سچ بولنا کئی بار مجھے انسٹیٹیوشنس میں بولنا پڑتا ہے، سچ بولنا کئی بار مجھے اخبارات میں بولنا پڑتا ہے، تقاضے بدل جاتے ہیں۔ اس لیے جب چونکہ تقاضے بدلتے ہیں تو اس لیے ہمیں زمانے کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ایک لفظ ہم نے لکھا ہے زیٹ جیسٹ، یہ کیا ہے؟ زیٹ جیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں جس زمانے میں رہتا ہوں اس زمانے کی جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کی روح، اسپرٹ آف مائنڈ سیٹ آف دا ایج، زمانے کے مائنڈ سیٹ کی روح کو سمجھنا، روح اس کو کہتے ہیں زیٹ جیسٹ۔ یاد رکھیے، کسی زیٹ جیسٹ کو سمجھے بغیر ایج آف اسپرٹ آف ایج، سادہ الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں، روح عصر کو سمجھے بغیر عصر میں آپ دین کو اپلائی نہیں کر سکتے، روح زمانہ کو سمجھے بغیر زمانے میں دین کے جو اصول ہیں ان کو آپ لاگو نہیں کر سکتے۔ کیسے لاگو کریں گے آپ؟ تو زیٹ جیسٹ کی سمجھ دین کو سمجھنے کے لیے اور دین کو اپلائی کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کور کلیم ہمارا کیا ہے؟ ہماری آج کی اس گفتگو کا کور کلیم ہے انڈرسٹینڈنگ دا ایج از فرض العین۔ زمانے کی سمجھ فرض عین ہے۔ جی ہاں، فرض عین۔ فرض عین کیا ہوتا ہے؟ فرض عین کا مطلب ہے وہ فرض جو ہر انسان کے اوپر فرض ہے، صرف سوسائٹی کے اوپر نہیں، سوسائٹی کے اوپر نہیں، فقط ہر انڈیویجول پر فرض ہے۔ تو انڈرسٹینڈنگ ایج وہ فرض عین ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دین کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس کا ایک کنٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ پس منظر کو سمجھے بغیر دین کے اس حکم کو آپ اپلائی ہی نہیں کر سکتے۔ کرکٹ کے میدان میں رولز آپ کو معلوم ہے، لیکن میدان میں کھیلا جاتا ہے، اسی لیے جب ٹیم کسی میچ کی تیاری کرتی ہیں تو پہلے وہ میدان کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ جو زمانہ ہے یہ بھی اسلام کا میدان ہے جس میں اسلام کے اصولوں کو اپلائی کیا جانا ہے۔ تو اسلام کے اصولوں کو اگر اپلائی کیا جانا ہے تو پہلے اس زمانے کو سمجھنا ہوگا، اس میدان کو سمجھنا ہوگا۔ اس میدان کو سمجھے بغیر ہم دین کے اصولوں کو خود اپنی ذاتی زندگی میں بھی نافذ نہیں کر سکتے۔ اپنی ذاتی زندگی میں بھی، فیملی لائف میں بھی ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم نے زمانے کو نہ سمجھا ہو۔ اس لیے زمانہ سمجھنا وہ فرض العین ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے کہ اگر لوگ صرف سورہ عصر پر غور کر لیں، اٹ وڈ سفائس دیم، صرف سورہ عصر پر ہی غور کر لیں تو سورہ عصر ہی لوگوں کو ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ عصر، لفظ عصر، اس کے آغاز ہی والعصر سے ہوتا ہے، قسم ہے زمانے کی۔ امام شافعی کے نزدیک یہ آیت اس قدر اہم ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ صرف اسی ایک آیت کو سمجھ لیں تو ان کی ہدایت کے لیے ایسا کرنا کافی ہے۔ اس کے اگر کچھ اور بھی نہ اترا ہوتا تو یہی آیت کافی ہو جاتی۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ اس آیت میں ہر زمانے کے اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ ہر زمانے کے اصول، ہر زمانے کے اصول جو ہر زمانے میں لاگو ہوں گے وہ کیا ہے؟ کہا گیا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان بلا شبہ خسارے میں ہے، پوری ہسٹری نقصان میں رہی ہے۔ الا الذین آمنوا، ہسٹری کے ان لوگوں کو چھوڑ کر جو ایمان لائے، یعنی انہوں نے اپنے ورلڈ ویو کو ٹھیک کر لیا، ایمان لائے، اپنے سوچنے کے طریقے کو ٹھیک کر لیا انہوں نے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر انہوں نے عمل صالح کیا، نیک کام کیا، ہیلدی ایکشنز کیے انہوں نے، یعنی ان کی سوچ ٹھیک ہوئی تو پھر ایکشن بھی اس سوچ کے مطابق انہوں نے ٹھیک کیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے حق کی نصیحت کی، ٹروتھ کی نصیحت کی، وہ ایک دوسرے کو ٹروتھ کی کاؤنسلنگ کرتے رہے، ٹروتھ کا ایڈوائس دیتے رہے، سچائی کے مشورے دیتے رہے، اخبارات میں، میڈیا میں، جہاں بھی ان کی جو بھی ڈسکورس ہوئی، اس ڈسکورس میں، اس گفتگو میں ہمیشہ سچائی کا پہلو غالب رہا، اور ساتھ ساتھ وتواصوا بالصبر، اور وہ صبر والے لوگ ہوئے، صبر کی نصیحت کرتے رہے، بڑا ویژن رکھتے تھے وہ لوگ۔ صبر کیا ہے؟ صبر دراصل ایک بڑا ویژن رکھنے کا نام ہے۔ صبر نام ہے اس بات کا کہ میں بڑے ویژن کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈسکمفرٹس کو، چھوٹی چھوٹی بے آرامیوں کو، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو میں برداشت کر سکوں اور انہیں نظر انداز کر سکوں، یہ ہے حقیقت صبر۔ تو 4 اصول بتائے گئے اس میں: ایمان، ورلڈ ویو کو ٹھیک کرنا، سوچ کو ٹھیک کرنا، عمل صالح، ہیلدی ایکشنز اس سوچ کے مطابق، ہاں، سوشل ایتھکس وغیرہ بھی اس میں شامل ہے، وعامل الصالحات ہو گیا۔ اس کے علاوہ تواصی بالحق، حق کی، ٹروتھ کی ایڈوائس دینا، وتواصی بالصبر، اور صبر پر جمے رہنا اور اس کی ایڈوائس دینا۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ 4 اصول جو بتائے گئے ہیں، کسی بھی عصر کو ماپنے کے لیے اور کسی بھی عصر کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی زمانے کو سمجھنے کے لیے، یہ 4 اصول سب سے کلیدی اور کی اصول ہیں۔ اسی لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں صرف یہی ایک آیت اتری ہوتی تو کافی تھی۔ اگر لوگ قرآن کی اسی ایک آیت پر غور کر لیں، ویسے امام شافعی تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر لوگ اسی ایک آیت پر غور کر لیں، اسی ایک سورت پر غور کر لیں تو ان کے لیے کافی ہے۔ بات کیا ہے کہ ہر زمانے کی اپنی ایک نیچر ہوتی ہے، یہ ابن خلدون لکھتے ہیں۔ ابن خلدون بہت بڑا، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، بہت بڑا سوشولوجسٹ ہے، اور شاید سوشولوجی کا بانی کہا جاتا ہے اسے۔ اور میں تو کہوں گا کہ اس نے جو تاریخ، جو مقدمہ لکھا ہے، اس کی مشہور کتاب ہے مقدمہ، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ قرآن کی ایک تفسیر ہو۔ تو لوگوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، مگر اس نے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ مورل ہسٹری تو اس کو کم سے کم کہا جانا چاہیے، مورل ہسٹری، اور اس نے ہسٹری کے ذریعے سے، سوشولوجی کے ذریعے سے، سچ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر ہی کی ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ابن خلدون کی ہر بات کو بالکل یعنی حرف آخر کہہ رہا ہوں، لیکن میں صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس نے تاریخ کے ذریعے تفسیر قرآن کا کام کیا ہے۔ بہرحال، تو ابن خلدون نے لکھا ہے کہ ہر زمانے کی ایک نیچر ہوتی ہے، طبیعہ ہوتی ہے، طبائع ہوتے ہیں، نیچر ہوتا ہے۔ جو شخص اس کو، اس نیچر کو، زمانے کی ان طبائع کو نظر انداز کرتا ہے تو صاحب وہ فیصلے کرنے میں غلطیاں کر جاتا ہے، فیصلے کرنے میں غلطیاں کر جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو لوگ زمانے کی طبائع کو، نیچرز کو، ٹرینڈز کو، آئیڈیالوجیز کو نہیں سمجھ پاتے، پاورز کو، کمزوری کو، اپرچونٹیز کو، پرابلمز کو، سولوشنز کو نہیں سمجھ پاتے، وہ اصولوں کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے ان کی ایک تھیوری کا، پوری بہت مفصل کتاب ہے، اور ان میں اس میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، عمران۔ عمران مطلب آپ قریب قریب اس کو کہہ لیں سویلائزیشن، قریب قریب سویلائزیشن، یعنی عمران کے لفظ میں ابن خلدون انسٹیٹیوشنز، کلچر، تہذیب، ٹرینڈز، ان تمام چیزوں کی کا جو پورا سیٹ ہے، ابن خلدون اس کو عمران کہتے ہیں۔ اور ابن خلدون کا خیال ہے کہ فہم العمران یعنی سویلائزیشنز کی سمجھ، ہسٹری کس طرح آگے بڑھتی ہے، اخلاقیات کے کون سے اصول آگے تاریخ میں کار فرما رہتے ہیں، اور اس وقت کا زمانہ، اس وقت کا ایج ان اصولوں کے مطابق کدھر جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کی سمجھ کو ابن خلدون بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ اور
ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو شخص اس سمجھ میں کمزور ہوگا وہ مس جج کرے گا، یعنی وہ فیصلے کرنے میں غلطیاں کرے گا. اور اس کی وہ بے شمار مثالیں دیتے ہیں، بہت سی مثالیں دیتے ہیں مقدمے میں. اپنی تاریخ میں بہت سی ڈائناسٹیز کا، شہنشاہیتوں کا جو کئی نسلوں تک چلی ہیں ان کا وہ ذکر کرتے ہیں اور مثالوں سے بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے عمران کا فہم کمزور ہوا تو کس طریقے سے وہ مس جج کر گئے اور کس طریقے سے وہ فیصلوں کرنے میں غلطیاں کر گئے. اسی لیے سیولائزیشنل انڈرسٹینڈنگ وہ اجتہاد کا لازمی حصہ ہے. اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ اجتہاد سے میری مراد صرف فقہی اجتہاد نہیں ہے، میں ایک عمومی اجتہاد کی بات کر رہا ہوں. اجتہاد کا مطلب ہے انڈیپینڈنٹ ریزننگ ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ. قرآن کی روشنی میں جب ہم انڈیپینڈنٹ ریزننگ کرتے ہیں، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں اور قرآن کے احکامات کو آج کے زمانے پر اپلائی کرنے، نافذ کرنے کی جو کوششیں ہم کرتے ہیں، اس پورے پروسیس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. مثلا قرآن کا حکم ہے کہ تم سچ بولو، تو سچ بولنے کے تقاضے اس وقت کیا ہوں گے؟ قرآن کا حکم ہے تو کہ تم انصاف کی بات کہو، تو اس وقت انصاف کی بات کہنے کے تقاضے کیا ہوں گے؟ کیا انصاف کی یہ بات مجھے صرف اپنی فیملی میں کہنی ہے؟ کیا انصاف کی یہ بات صرف مجھے اپنے امپلائیز سے کہنی ہے، اپنے چھوٹے لوگوں سے؟ یا مجھے انصاف کی یہ بات آن لائن پہ جا کر کہنی ہے؟ مجھے انصاف کی یہ بات اخبارات میں لکھ کر بھی کہنی ہے؟ یا انصاف کی یہ بات مجھے پارلیمنٹ میں بھی کہنی ہے؟ یہ مجھے اپلائی کرنا ہے نا قرآن کا حکم. تو قرآن کی اس حکم کو جب ہم اپلائی کرتے ہیں، اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسے اجتہاد کہتے ہیں. اور یہ اجتہاد سویلائزیشنل انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے. یعنی سویلائزیشن اس وقت کہاں کھڑی ہے، پوری تہذیب کہاں جا رہی ہے، تہذیب کے رخ کیا ہیں، تہذیب کی سمت کیا ہے، تہذیب ادارے کیا کہہ رہے ہیں، ٹرینڈز کیا ہیں، کلچرز کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھے بغیر اپرچونٹیز کیا ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جن پر یہ اپلائی ہونا ہے، وہ افراد جن پر یہ احکام اپلائی ہونا ہے، وہ اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ان کی اخلاقی صورتحال کیا ہے، وہ عقلی طور پر کتنا میچور ہے. ان تمام چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ کو ہم نے کہا ہے سویلائزیشنل انڈرسٹینڈنگ. سویلائزیشنل انڈرسٹینڈنگ اجتہاد کا لازمی حصہ ہے، اور اجتہاد دین کے بڑے احکام میں سے ایک حکم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کرنے والوں کو بشارت عطا فرمائی ہے. بہرحال تو سویلائزیشن انڈرسٹینڈنگ اجتہاد کا لازمی حصہ ہے. قرآنک لاجک آف ٹائم، ہم نے سورہ عصر بھی پڑھی ہے. العصر کمپریسز ہسٹری. یاد رکھیے اس وقت جو زمانہ ہے عصر، وہ پوری ہسٹری کو کمپریس کیے ہوئے ہیں، پوری تاریخ کو کمپریس کیے ہوئے. اس وقت کا جو زمانہ ہے، کوئی بھی زمانہ ہو، وہ خلا میں نہیں آتا. اس کے پیچھے زمانوں کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، زمانے کا ایک لمبا حصہ ہے جو پیچھے گزر چکا ہے. بہت سی تہذیبیں ہیں پیچھے، بہت سے آئیڈیاز ہیں، بہت سے خیالات ہیں جن کے باقیات، ریزیڈیو اس زمانے میں اس وقت شامل ہوتے ہیں. یعنی آج میں جہاں کھڑا ہوا ہوں، آج میرے اس کمرے میں یہ ایک شاندار بورڈ لگا ہوا ہے، میرے شاندار سامنے موبائل سے، کیمرے سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. میں اس زمانے میں کھڑا ہوا ہوں نا، تو اس زمانہ اچانک سے پیدا نہیں ہو گیا. اس زمانے کے پیچھے بہت سے زمانوں کی باقیات ہیں، بہت سے زمانوں نے کام کیا ہے. تو عصر جو ہوتا ہے وہ پوری ہسٹری کو کمپریس کیے رکھتا ہے، العصر زمانہ. اس لیے العصر کی فہم، یعنی زمانے کی فہم، اس کا مطلب ہوتا ہے پوری ہسٹری کی فہم حاصل کرنا. بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ لیجیے کہ العصر، اس کی فہم کا مطلب ہوتا ہے پوری ہسٹری پر نگاہ رکھنا. وہ لوگ اپنی اپنی ایبلٹی، اپنے وقت، اپنی پرائرٹیز کے مطابق کریں گے. ایسا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی پوری ہسٹری کا ماہر ہو جائے اور اس پر پوری نگاہ، یہ مطلب نہیں ہے.
لوگ اپنی اپنی رجحانات، اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے مطابق حاصل کریں گے. لیکن العصر کے اندر، زمانے کے اندر یہی ہوتا ہے. پورا آج کے زمانے میں پچھلا زمانہ پورا چھپا ہوا ہوتا ہے. اس لیے عصر کو سمجھنے کا مطلب ہوتا ہے پوری تاریخ کی سمجھ حاصل کرنا. دیکھیے اس وقت کا جو عصر ہے، اسی لیے، اور دیکھیے اسی وجہ سے، چونکہ آج کے عصر میں، آج کے زمانے میں پچھلی سویلائزیشنز کے ریزیڈیو باقی ہیں، ریزیڈیو یا باقیات جو ہیں وہ سب اس کے شامل ہوتا ہے. اسی لیے قرآن ہم سے ایک بات کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. دیکھو زمین میں چلو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. زمین میں چلے پھرو، یعنی زمین میں چلے پھرو کا مطلب ہے کہ چل پھر کے دیکھو کہ تاریخ میں ہم نے کیا کیا ہے. جن لوگوں نے ہماری مورل ویلیوز کو جھٹلایا، جن لوگوں نے ہماری اقدار کو جھٹلایا، جنہوں نے ہمارے اصولوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کا انجام کیسا دردناک کیا ہے، اس کو دیکھ لو تم. تو کیا ہے کہ آج کے اس زمانے میں اس وقت کا سبق موجود ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ چل کر دیکھ لو. یاد رکھیے زمانہ ہمیشہ مورل ہوتا ہے، وقت ہمیشہ مورل ہوتا ہے. یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ٹائم، اس کو ہم دو طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں. ایک کمرشل، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے بول رہا ہوں، اور ایک مورل. کمرشل ٹائم کیا ہے؟ جب آپ ٹائم کا مطلب صرف پیسہ سمجھتے ہیں، میں پیسہ دے رہا ہوں، میں وقت دے رہا ہوں تو اس کا مطلب مجھے پیسہ ملنا چاہیے. میں 8 گھنٹے دے رہا ہوں، 6 گھنٹے دے رہا ہوں، اس کے بدلے مجھے اتنا پیسہ ملنا چاہیے. ایون جب لوگ قرآن پڑھانے جاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ٹائم کے لحاظ سے اپنی انکم کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. یعنی اس میں کوئی اس وقت ان کے سامنے، معاف کیجئے میں سب لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر میں دیکھتا ہوں جب لوگ پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہوں یا دوسرے سبجیکٹس پڑھاتے ہوں، تو وہ اپنے ٹائم کی ویلیو پیسے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. یعنی علم کے معاملے میں بھی اس کے سامنے کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا، پرپز نہیں ہوتا، کوئی بڑے میننگ نہیں ہوتے، صرف اور صرف پیسے سے ہی ویلیو ماپی جاتی ہے. جب ٹائم کی ویلیو صرف پیسے سے ماپ رہے ہوں ہم، اور اس کے سامنے، اور ہم ٹائم کے لیے ہمارے سامنے کوئی بڑا مقصد نہ ہو، میننگ نہ ہو، تو اس کو میں کہوں گا کمرشل ٹائم. کمرشل ٹائم. اور جب ٹائم جو ہم نے خرچ کیا ہے یا کریں گے یا کر رہے ہیں، اس کا ایک بڑا پرپز ہو، کوئی مورل پرپز ہو، کوئی اخلاقی پرپز ہو، ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ وقت ایک امانت ہے، خدا کی دی ہوئی امانت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس لیے اسے خدا کے بتائے ہوئے مقصد کے مطابق ہی خرچ کرنا چاہیے، اور اس کے اصولوں کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اس کی مورل ویلیوز کے مطابق خرچ ہونا چاہیے. جب وقت کے بارے میں میرا یہ نقطہ نظر ہو تو میں اس کو کہوں گا مورل ٹائم. تو دو لفظ میں نے بولے ہیں، کمرشل ٹائم اور مورل ٹائم. یاد رکھیے بہت اچھی طریقے سے کہ ٹائم وہ مورل ہے، کمرشل نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ گواہ ہے، زمانہ جج کر رہا ہے تمہارے بارے میں کہ تم صحیح کر رہے ہو یا غلط. یہ زمانہ تمہارے بارے میں ججمنٹ لکھا جا رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اس لیے زمانے کو تم ہمیں صرف پیسے سے نہیں ماپ سکتے، منی سے نہیں ماپ سکتے، زمانے کو تمہیں مورل سینس میں ماپنا پڑے گا. تو قرآن کے مطابق ٹائم جو ہے وہ مورل ہے، ٹائم وٹنیسنگ ہے، اور ٹائم از ججنگ، ٹائم تمہارے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے. یہ ہے قرآن کی لاجک آف ٹائم. ہاں مگر یاد رکھیے، میں نے ابھی مثال دی کہ زمانہ میں کئی دور گزرے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا جب تلوار سب کچھ ہوا کرتی تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک زمانہ تھا جب انسان کی باڈی فزیکل طاقت ہی سب کچھ طاقت تھی، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوا کرتے تھے. اس وقت کیا تھا؟ اس وقت جو آدمی فزیکلی زیادہ طاقتور ہوتا وہی چیزوں کو رول کرتا تھا. پھر زمانہ بدلا، تلواروں کا زمانہ ہے، ایج آف سوارڈز. تلواروں کے اس زمانے میں سب
کریج کی ضرورت ہوا کرتی تھی. یعنی جب وہ زمانہ تھا جب لوگ تلواروں سے فیصلہ کرتے تھے, اس وقت کا بہت بڑا تقاضا کریج ہوا کرتا تھا. مورل ویلیوز کا بھی بہت بڑا تقاضا کریج ہوا کرتا تھا کہ ہمت ہو, تلواروں سے بھی ہم سامنا کر سکیں. لیکن زمانہ بدلا, ایج آف ویلتھ آیا, زمانہ آیا دولت کا زمانہ, کیپٹلزم کا زمانہ. یہ وہ زمانہ ہے کہ اس میں اب زمانے کا سب سے بڑا تقاضا ہو گیا جسٹس, انصاف. دولت کے معاملے میں انصاف ہو, دولت کا کنسنٹریشن نہ ہو, دولت ہر غریب اور کمزور تک بھی پہنچے. تو یہ جسٹس ایج آف ویلتھ کا تقاضا ہے. اسی طریقے سے زمانہ اور آگے بڑھ رہا ہے, اور اب زمانہ جس راہ میں جا رہا ہے اسے ہم کہیں گے ایج آف ڈسٹریکشن. ایج آف ڈسٹریکشن کیا ہے؟ ہر وقت اس وقت دنیا اس طرح سے یعنی پورا نظام بن گیا ہے کہ آدمی کے لیے فوکسڈ ہونا سب سے مشکل کام ہو گیا. خاص طور پر مورل فوکس تو بہت ہی مشکل کام ہو گیا, اخلاقی فوکس کرنا. موبائل ایپ اور اس کے علاوہ, موبائل اور ایپ کے علاوہ بھی ہر طرح کی اب چیزیں دیکھیں گے, ایڈورٹائزنگ فیسلٹیز, کنزیومرازم, نئی چیزیں خریدنے کے لیے, نئے آئیڈیاز, نئی آئیڈیالوجی. اتنا زیادہ ڈسٹریکشن ہے, دماغ کو توجہ بانٹنے والے, ہٹانے والے فیکٹرز اتنے زیادہ ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. یہ جو بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں دماغ کی توجہ کو ادھر ادھر بانٹنے والے فیکٹرز, عناصر, تو ان عناصر کے اس زمانے کو ہم کہہ رہے ہیں ایج آف ڈسٹریکشنز. ایج آف ڈسٹریکشنز. تو کیریئر کے نام پر ہمیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے وہ سب ڈسٹریکشنز میں شامل ہے. یعنی مقصد سے ہٹانے والی چیزیں, جو مقصد خدا نے دیا تھا اس سے ہٹانے والی چیزیں. تو ایج آف ڈسٹریکشنز میں وقت کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ ایج آف ڈسٹریکشنز میں وقت کا سب سے بڑا تقاضا اٹینشن, اپنے دھیان کو مرکوز رکھنا, فوکسڈ رکھنا, متوجہ رکھنا, ایک جگہ کنسنٹریٹ کر کے رکھنا. آپ جب موبائل استعمال کر رہے ہوں, جب آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوں, تو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک نوٹیفیکیشن, ایک چیز وہ آپ کے اٹینشن کو, آپ کی توجہ کو ادھر ادھر کر رہی ہے. وہ پوری طرح مورل ہے, وہ نیوٹرل نہیں ہے. جب آپ اپنے اسکول جا رہے ہوں, کالج میں جا رہے ہوں, تو اس وقت آپ دیکھیے جو بھی ایجوکیشن آپ حاصل کر رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اس تعلیم میں کہیں ڈسٹریکشن والے عناصر تو شامل نہیں ہیں. ان پر بہت اچھی طرح سے غور کیجیے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں کریج وقت کا تقاضا تھا, اس کے بعد جسٹس وقت کا تقاضا ہوا, اور آج کی تاریخ میں اٹینشن کو فوکسڈ رکھنا, خدا کے اصولوں پر اپنے آپ کو فوکسڈ رکھنا, اپنے دماغ کو, اپنے دھیان کو وہاں لگا کے رکھنا, یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے. تو یہ ہے قرآنک لاجک آف ٹائم. بہت امپورٹنٹ آئے تھے, اور میں نے بھی ابھی پچھلے دنوں اس آیت پر اس لحاظ سے غور کیا تو مجھے بہت ہی انسپائرنگ لگی, اور اس پر مجھے لگا کہ سوچا جانا چاہیے اور اس لیکچر میں شامل ہونے چاہیے. بہرحال وائی اٹ از فرض العین. ہاں, ہم نے کہا ہے نا کہ فہم زمان فرض العین ہے, تو کیسے اور کیوں اس پر بات کرتا ہے؟ قرآن میں ایک آیت ہے, فاتقوا اللہ ما استطعتم, تم سے جہاں تک ہو سکے اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کا شعور اپنی زندگیوں میں لے کے آؤ. تو دیکھیے یہاں لفظ ما استطعتم, جہاں تک تم سے ہو سکے. استطاعتم یعنی جتنی تمہاری ایبیلٹی ہو. اور ایبیلٹی کو ذرا سمجھیے, ایبیلٹی صرف فزیکل نہیں ہوتی, ایبیلٹی انٹلیکچوئل بھی ہوتی ہے, مینٹل بھی ہوتی ہے, انفارمیشنل بھی ہوتی ہے. ایبیلٹی سویلائزیشنل لٹریسی کی بھی ایبیلٹی ہوتی ہے. اس آیت میں کہا گیا کہ جتنی استطاعت ہو, لفظ سمجھیے استطاعہ, میں لکھ دیتا ہوں, استطاعہ, یہ ہے اصل لفظ ایبیلٹی. جی, تو جتنی استطاعت ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو, جتنی ایبیلٹی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. ایبیلٹی
انٹلیکچوئل بھی ہوتی ہے، سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، انفارمیشنل بھی ہو سکتی ہے، انفارمیشن کو اسٹور کرنے کی صلاحیت، اور سویلائزیشنل لٹریسی کی بھی ہوتی ہے۔ سویلائزیشنل لٹریسی یہاں میرا مطلب ہے اس سے ہماری سویلائزیشن کے بارے میں پوری سمجھ، اس کو ہم اور آگے چل کر واضح کریں گے۔ پوری سویلائزیشن کے بارے میں ہماری جو سمجھ ہے اس کو ہم نے سویلائزیشن لٹریسی کہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جتنی تمہاری ایبلٹی ہو اتنا تقوی اختیار کرو۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا تم انٹلیکچوئل ایبل ہو اتنا تقوی اختیار کرو، یہ مطلب ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ انٹلیکچولی آپ جتنے قابل ہوں اتنا تقوی، انفارمیشن کی سطح پر آپ جتنے قابل ہوں اتنا تقوی، اس کا مطلب یہ بھی ہوگا سویلائزیشن کی سطح پر آپ جتنے خبردار ہوں اتنا تقوی اختیار کرو۔ قرآن کی یہ آیت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ اگر آج کی دور میں ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے تو ہمیں انفارمڈ ہونا پڑے گا۔ تقوی اگر اختیار کرنا ہے، اچھا ہم میں سے ہر ایک کے پاس انٹلیکچوئل کیپیبلٹی ہوتی ہے، انٹلیکچوئل کیپیبلٹی ہے اور ہم اس کو بڑھاتے بھی ہیں، تو انٹلیکچوئل کیپیبلٹی بڑھے گا تو تقوی بھی بڑھے گا۔ قرآن کی آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر آج کی تاریخ میں ہمیں انفارمڈ ہونا، ہمیں تقوی والا بننا ہے تو ہمیں مزید انفارمڈ ہونا پڑے گا، مزید زیادہ ہمیں یعنی باخبر ہونا پڑے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہت تقوی والے ہو جائیں تو اس کا مطلب ہمیں بہت انفارمڈ ہونا پڑے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہم بہت تقوی والے ہو جائیں تو ہمیں بہت اویئر ہونا پڑے گا، انٹلیکچولی اویئر ہونا پڑے گا، کیونکہ اس کی وجہ سمجھیے، اب حملے جو ہوتے ہیں شیطان کے حملے صرف فزیکل نہیں ہوتے، انٹلیکچوئل بھی ہوتے ہیں، فکر کی سطح پر ہوتے ہیں، دماغ کی سطح پر ہوتے ہیں، اٹینشن اور دھیان اور فوکس کی سطح پر ہوتے ہیں۔ تو وہ اس سطح پر حملے ہو رہے ہیں تو اسی سطح پر ہمیں بچاؤ کی بات بھی سوچنی ہوگی۔ اس لیے تقوی کا مطلب یہ بھی ہوگا، تقوی کا تقاضا آج کی تاریخ میں یہ بھی ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ انفارم ہو سکیں۔ زمانے کی جتنی سمجھ ہمیں ہوگی اتنا زیادہ ہمارا تقوی ایکسٹینڈ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، کیونکہ دیکھیے زمانے کی جب سمجھ زیادہ ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہم زمانے میں خدا کے اصولوں کو زیادہ اپلائی کر پائیں گے۔ شیطان اس زمانے میں مجھ پر کیا حملے کر رہا ہے، میں جب اس بات کو سمجھ رہا ہوں گا تبھی میں اپنی زندگی میں تقوی کے اصولوں کو اور خدا کے اصولوں کو لاگو کر پاؤں گا۔ اسی لیے زمانے کو سمجھنا میں کہہ رہا ہوں فرض العین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مور انڈرسٹینڈنگ مور تقوی۔ دیکھیے جب زمانے سے آپ اگنورینس ہوتی ہے، سمجھتے نہیں ہیں آپ زمانے کو، تو مورل کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، اخلاقی کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آپ زمانے کو نہیں سمجھتے تو خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کو کیسے اپلائی کریں گے، کنفیوژن ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے، میں اس کی ایک مثال دوں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر اور دوسری جگہوں پر بھی، آف لائن آن لائن ہر طریقے سے بڑی بڑی باتیں کرتے رہیں گے، ریومرز پھیلائیں گے، الٹی سیدھی خبریں پھیلائیں گے، لیکن جب حق بولنے کا تقاضا ہوگا تو چپ رہیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ اس زمانے میں تقوی کا تقاضا کیا تھا، وہ میں نے، چونکہ میں زمانے کو نہیں سمجھتا، زمانے کو اگر میں نہیں سمجھتا ہوں، زمانے سے ناواقف ہوں، تو مورل کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ تو اگنورینس آف دا ایج وہ لے کر جاتی ہے ہمیں مورل کنفیوژن کی طرف۔ اس لیے مورل کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے زمانے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ میں نے مثال دے ہی دی ہے اس کی کہ کریج ان رانگ کازز سائلنس ان رائٹ ونس۔ جب غلط چیزوں میں ہم کریج دکھاتے ہیں، غلط چیزوں میں ہم افواہیں پھیلاتے ہیں، بنا سوچے سمجھے ہم باتوں کو پھیلا دیتے ہیں، تو صحیح جگہ پر بولنے سے چوک جاتے ہیں۔ ایک بدعت جب آتی ہے تو ایک سنت کو مٹ جاتی ہے، ایک برائی جب آتی ہے تو ایک اچھائی چلی جاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں مورل ڈسپلیسمنٹ۔ آج کے ایکٹیویزم میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ مورل ڈسپلیسمنٹ، یعنی اخلاقی طور پر پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں۔
اخلاقی طور پر ایک بڑی بڑی باتیں بولنے والے لوگ تو ہیں، مگر ہوتا کیا ہے کہ خود اپنی زندگیوں میں وہ سب اپلائی نہیں کیا جاتا. اسی کو مورل ڈسپلیسمنٹ کہہ رہے ہیں. بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر آپ زمانے کو ڈیکوڈ نہیں کریں گے تو آپ زمانے کا شکار ہو جائیں گے. زمانے کو ڈیکوڈ کرنے کا مطلب میرا کیا ہے؟ زمانے کو ڈیکوڈ کریں مطلب زمانے کے تقاضے، اس کے آئیڈیاز، اس کو سمجھنا. اگر آپ ان چیزوں کی تہ تک نہیں پہنچیں گے، گہرائی تک نہیں پہنچیں گے، تو زمانہ آپ کو شکار کرتا رہے گا. زمانہ آپ کو شکار کرتا رہے گا. سوال یہ ہے کہ زمانے کو سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے. زمانہ فہمی کا مطلب یا فہم العصر کا مطلب ہیڈ لائنز کو جاننا نہیں ہے. بہت سے لوگ زمانہ فہمی، زمانہ شناسی کا مطلب سمجھتے ہیں اخبار پڑھنا، ٹی وی پہ نگاہ رکھنا، چپکے رہیں گے. اور صاحب ایک چیز خبر، آپ اخبار پڑھیے، خبریں پڑھیے، میں خود بھی پڑھتا ہوں، لیکن بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اخبار پڑھنے اور ٹی وی دیکھنے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو زمانے کی سمجھ بھی حاصل ہو رہی ہو. بالکل ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ زمانے کی اصل سمجھ کیا ہے؟ زمانے کی سمجھ ہے کہ اس وقت کے مورل اسٹرکچر کو سمجھنا. اسٹرکچرز میں کون سی مورالٹی چھپائی گئی ہے، اخلاقیات کی کون سی اخلاقیات ہے جس کی بنیاد پر اسٹرکچر، پورا کا پورا اسٹرکچر چل رہا ہے، پورا ڈھانچہ چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے. اس کو سمجھنا وہ ہے اصل فہم عصر. فہم عصر کا مطلب یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں ایونٹ ہو گئی، حادثہ ہو گیا، واقعہ ہو گیا، اس پر ڈسکشن ہو رہا ہے. نہیں بھائی، اس واقعے کے پیچھے کون سی آئیڈیالوجیز ہیں جو کام کر رہی ہیں، اس واقعے کے پیچھے کون سی فلسفی ہے جو کام کر رہی ہے، وہ کون سے پیٹرنز ہیں جنہوں نے اس واقعے کو انجام دیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. اس کو سمجھنا وہ ہے فہم العصر، فہم الزمان. وہ ہے ابھی بم بلاسٹ کا ایک واقعہ ہوا ہے دلی میں، ہر آدمی اس پر چرچا کر رہا ہے، پوری میڈیا میں وہ چھایا ہوا ہے. لیکن میں اسے انٹلیکچوئل پاورٹی ہی کہوں گا، فکری افلاس، کہ لوگ اس کے پیچھے کے چھپے ہوئے پیٹرن کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. یہ واقعہ کیسے ہوا، وہ کون سی فلسفی ہے جس کے نتیجے میں واقعات پیش آ رہے ہیں، وہ گہرے اسٹرکچرڈ اسباب کیا ہیں جس کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے بم بلسٹنگ کے آپشن کو چوز کر لیا، وہ کیا ہے. ان چھپی ہوئی لائنز کو سمجھ لینا وہی ہے فہم العصر، وہی ہے فہم الزمان. فہم زمان سے ہمارا مطلب یہی ہے. اسی کو ہم نے کہا ہے مورل اسٹرکچر، اور وہ اسباب ہمیشہ مورل ہی ہوا کرتے ہیں اکثر، اگرچہ وہ مورالٹی دوسری مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن آپ جائیں گے گہرائی میں تو مورل اسباب ہوتا ہے، اخلاقی. فہم العصر کا مطلب ہے کہ وقت کے جو سسٹم ہیں ان کو آپ سمجھیں. مثلا ایک سسٹم ہے کیپٹلزم، سرمایہ کاری. اس کو سمجھیں، کیپٹلزم کیا ہے، کیپٹلزم ہمیں کس طرح متاثر کر رہا ہے، کیپٹلزم میری ایموشنز کو کیسے شیپ کر رہا ہے. جی، کیپٹلزم میری ایموشنز کو بھی شیپ کرتا ہے، میری جذبات کو ڈھالتا ہے. کیپٹلزم کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کیپٹلزم کا مطلب لوگ اس سرسری طور پر سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بہت پیسہ لگایا ہے اور وہ بہت پیسے لگا کے بہت پیسہ کما رہا ہے. لوگ بس اتنا سمجھ رہے ہیں. اگر لوگ اتنا سمجھ رہے ہیں تو بہت کم سمجھ رہے ہیں. کیپٹلزم وہ میری زندگی کا مقصد طے کرتا ہے. جی، آپ کے بچوں کا زندگی کا مقصد کیپٹلزم طے کر رہا ہے. آپ کے بچوں کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ مجھے ایک اچھی سی جاب مل جائے، وائٹ کالر جاب. یہ مقصد کس نے دیا؟ یہ مقصد کیپٹلزم نے دیا ہے. اور پھر بات صرف اتنی نہیں ہے، کیپٹلزم آپ کی ویلیوز کو بھی شیپ کرتا ہے. اقدار کیا ہے؟ اب اس وقت سب سے بڑی قدر کیا ہے دنیا کے سامنے جس کے مطابق انسان جیتا ہے؟ وہ ہے پیسہ. پیسہ، شہرت، انفلوئنس، بس یہی ہے نا. یہ تمام ویلیوز، یہ تمام اقدار کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ اقدار کیپٹلزم پیدا کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے سیکولرزم، دیکھیے سیکولرزم کو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بس ایک سیاسی نظام ہے.
سیکولرزم صرف ایک سیاسی نظام نہیں ہوتا، سیکولرزم خود اپنا آپ میں ایک مذہب ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے آپ کو مذہب مخالف بتاتا ہے. سیکولرزم ہم اس پر تفصیل سے کسی وقت انشاءاللہ تعالی بات کر سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ایک مذہب ہے. سیکولرزم کیا کرتا ہے؟ سیکولرزم یہ کرتا ہے کہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنے دینی معاملات وہ مسجد اور اپنے فیملی میں رکھیے. آپ جب سوسائٹی میں آئیں گے اب آپ کے دینی معاملات، دھارمک معاملات کوئی میٹر نہیں رکھتے. تو آپ کی مورالٹی، آپ کی اخلاقیات، آپ کے کردار، اس کو ڈائریکٹلی شیپ کر رہا ہے سیکولرزم. 1947 کے بعد خاص طور سے یہ بہت ضروری تھا ہندوستان میں کہ اس بات کا جائزہ لیا جاتا کہ سیکولرزم کے سائیکولوجیکل اثرات ہم پر کیا ہوں گے، سیکولرزم کے آئیڈیولوجیکل اثرات ہم پر کیا ہوں گے، سیکولرزم کے نتیجے میں جو نسلیں وجود میں آئیں گی ان کی اخلاقیات کیسی ہوں گی. اس پر باقاعدہ ہمیں ایک بہت زیادہ غور و فکر کرنا تھا، مگر افسوس یہ ہے کہ اس پر کوئی باقاعدہ غور و فکر نہیں کیا گیا. اس وقت ایک بہت بڑی ضرورت، وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ کم سے کم مسلم کمیونٹی، اول تو ہر کمیونٹی پر فرض ہے ایسا کرنا، ہر کمیونٹی پر فرض ہے، لیکن میں مسلمز کی بات اس لیے خاص طور پر کہوں گا کہ وہ حاملین قرآن ہیں، وہ قرآن کی بات کہتے ہیں تو کرتے ہیں، تو قرآن اس لیے ان کے اوپر فرض زیادہ بڑھ جاتا ہے. بہرحال مسلم کمیونٹی پر خاص طور پر یہ فرض ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ سیکولرزم کے اثرات ہماری ویلیوز پر کیا پڑ رہا ہے، ہماری نسلوں پر کیا پڑ رہا ہے. اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا کو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خبریں، اسٹوریز، ڈرامہ، ان سب کو یعنی کنزیوم کرنے کا نام میڈیا ہے. نو، میڈیا از ناٹ اباؤٹ اٹ اونلی. اگر آپ ایسا سمجھ رہے ہیں تو غلط سمجھ رہے ہیں. میڈیا نیریٹو سیٹ کرتا ہے، میڈیا سب آپ کو ویلیوز دیتا ہے، میڈیا آپ کو زندگی کا ایک طریقہ دیتا ہے، میڈیا آپ کو ایک ڈھانچہ دیتا ہے. سب ان تمام چیزوں کی سمجھ کرنا، میڈیا مجھے کیسے شیپ کر رہا ہے، میڈیا کس طریقے سے کنزمپشن کا مزاج میرے اندر بڑھا رہا ہے، میڈیا کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ خریداری کرنے کے مزاج میرے اندر بڑھا رہا ہے، میڈیا کس طرح مجھے مورل ویلیوز سے ہٹا رہا ہے یا اس میں بڑھا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، ان سب کو سمجھنا یہ فہم زمان کا تقاضا ہے. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے بت تھے جو اسٹون کے بنے ہوئے تھے، پتھروں کے بنے ہوئے بت تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پتھروں کے بتوں کو سے لڑائی کی اور ڈھایا. ہسٹری ہے، فیکٹ ہے. مگر آج کے بت بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے وہ پتھروں سے بنے ہوئے نہیں ہوتے. آج کے بت آئیڈیاز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، آج کے بت سسٹمز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، آج کے بت نیریٹیوز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ان بتوں کو سمجھنا، ان نیریٹیو، سسٹمز اور آئیڈیاز کو گہرے طور پر سمجھنا، اسی کا نام فہم زمان ہے. آج کے آئیڈلز کیا ہیں؟ اب میں پرسنل لائف میں اگر بات کروں، ایگو. سب میں، آدمی اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا ہے. یہ جو ایگو کا مزاج ہے یہ ایک بت ہے اپنے آپ میں. سب سے پہلے اس ایگو کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایگو کیسے پنپ رہی ہے میرے اندر؟ میرا ایجوکیشنل، جی ہاں ایجوکیشنل ماڈل وہ ایگو کو بڑھا رہا ہے. ہم اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. پروگریس یہ بھی اپنے آپ میں ایک بت ہے اس وقت کا. ترقی نہیں، پروگریس کا مطلب کیا ہے؟ بہت اکٹھا کرو اور اکٹھا کرو اور آگے اکٹھا کرو، یہی ہے نا. میٹیریلزم یہ اس وقت کے بت ہے. مادہ پرستی، پیسہ کمانا، کیریئرزم، یہ ہیں اس وقت کے بت. ان بتوں کو سمجھنا، ان آئیڈلز کو سمجھنا، ان سسٹمز اور ویلیوز کو سمجھنا، یہ اس وقت زمانے کو سمجھنا ہے. مختصر الفاظ میں کہوں تو ان تمام سسٹمز کی مورل لاجک، اس کو سمجھنا. مورل لاجک اس کو ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت کی آئیڈیالوجیز وہی ہمارے دماغی بت ہیں. ان دماغی بتوں کی سمجھ حاصل کرنا یہی فہم زمان ہے.
کیس اسٹڈی. مسلموں نے، دیکھیے میں صرف مسلمس کے لیے بات نہیں کرتا ہوں، یونیورسل سوچ کا آدمی ہوں، انسانی ٹرمز میں سوچتا ہوں، لیکن مجھے یہاں لفظ مسلم استعمال کرنا پڑا کیونکہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں اور قرآن کو ماننے کا دعویٰ مسلم کرتا ہے. اور میرے نزدیک جو شخص بھی قرآن کو مانتا ہو اور اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہو وہ مسلم ہے، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی کلچر سے تعلق رکھتا ہو، وہ انڈیویجول مسلم ہے. تو اگر کوئی شخص وہ اپنا نام ڈیفرنٹ رکھتا ہو، یعنی عام مسلمانوں سے ڈیفرنٹ، اور وہ قرآن کے اصولوں کو مانتا ہو تو بس وہ مسلم ہے، بات ختم ہو گئی. تو بہرحال مسلمس جب تک انہوں نے زمانے کی سمجھ ان کو رہی وہ تھرائیو کرتے رہے، خوشحالی سے آگے بڑھتے رہے. اور جب زمانے کو سمجھے بغیر انہوں نے امیٹیٹ کرنا شروع کر دیا، اندھی نقالی شروع کر دی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ زمانے سے پیچھے چھوٹ گئے اور ڈیکلائن شروع ہو گیا، ان کا زوال شروع ہو گیا. اندلس کی مثال لوں گا میں. اندلس وہ ملک ہے کہ جب وہاں مسلمان پہنچے تو انہوں نے وہاں علم کا ایک ماحول پیدا کیا. جب مسلمان وہاں پہنچے تو ان کا سامنا گریک فلسفی سے بھی ہوا، ان کا سامنا وہاں یورپ کے کچھ آئیڈیاز سے بھی ہوا، ان کا سامنا کرسچینٹی سے ہوا، وقت کے مختلف تقاضوں سے ان کا سامنا ہوا. لیکن انہوں نے زمانے کو سمجھا اور زمانے کی مورل سمجھ حاصل کر کے وہاں انہوں نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا، علم کا ایک ایسا سسٹم تیار کیا انہوں نے جس میں مسلمان، عیسائی، یہودی اور دوسرے سب طبقات مل کر انٹیگریٹڈ نالج پر کام کرتے تھے. علم کا ایک ایسا ماحول انہوں نے تیار کیا جس کو آج بھی یورپ میں ایکنالج کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ ابن حزم بہت بڑا آدمی ہے. ابن حزم اور ابن رشد جیسے لوگ اسی اندلس میں پیدا ہوئے. اندلس تہذیبی لحاظ سے، سویلائزیشنل لحاظ سے بہت تیزی سے آگے بڑھتا رہا جب تک کہ وہاں کے مسلمان زمانے کو سمجھتے رہے اور زمانے کے تقاضوں کو سمجھتے رہے. لیکن ہوا کیا کہ جب زمانے کی فہم ان کی کمزور ہوئی تو زمانے کے اوپر ان کی پکڑ بھی کمزور ہونا شروع ہو گئی. فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن میں ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. جب تک اللہ کی رسی یعنی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو سمجھتے رہے ہو اور ان کے تقاضے اس وقت کیا ہیں یہ سمجھتے رہے، اندلس مسلمان تھرائیو کرتے رہے. لیکن جیسے ہی انہوں نے اس کو چھوڑا، اس زمانے کی فہم ان کی کم ہوئی، ویسے ویسے یورپ اندلس سے ان کا نکالنا شروع ہوا. ایک اور مثال اس کی، دلی اس وقت علم کا ایک مرکز تھا، علم کا مرکز، تہذیب کا مرکز، ورلڈ ویو کا مرکز. مگر وقت کے ساتھ کیا ہوا کہ علم میں امیٹیشن آتا چلا گیا، کریٹیوٹی نہ رہی. ابن خلدون نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، عصبیہ. عصبیہ کس کو کہتے ہیں؟ عصبیہ کا مطلب ایک قسم کا سوشل کہیسن اور کریٹیوٹی، یعنی تخلیقیت کے ساتھ جو سوشل کہیسن ہو، جس میں سماجی ہم آہنگی ہو، جڑاؤ ہو، بہت گہرا جڑاؤ، اس کو ابن خلدون عصبیہ کہتا ہے. کریٹیو طریقے سے تخلیقیت بھی ہو، اس میں بہت اچھی طرح سمجھیے، اس میں تخلیقیت بھی ہو، تبھی اس کو عصبیہ مانتے ہیں ابن خلدون. ان کا فلسفہ عمران پڑھیے، بہت کام کی چیز ہے. تو بہرحال تخلیقیت کے ساتھ جب یہ کہیزن ہو تو اس کو عصبیہ کہتا ہے. عصبیہ جب دلی میں رہی، زمانے پر ان کی پکڑ رہی. ظاہر ہے کریٹیوٹی کا لفظ استعمال کیا ہم نے، یعنی زمانے کی سمجھ رہی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ نقالی، امیٹیشن، ان کے علم میں امیٹیشن آتا چلا گیا، بلائنڈ امیٹیشن، کوئی تخلیقیت ختم ہوتی چلی گئی. اور جلد ہی ایسا ہوا کہ وہ امیٹیشن اتنے بڑھی
کہ انہوں نے اپنے علم کو ہی بھول گئے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دلی بالکل زوال کا شکار ہو گیا. ہاں تو یہی ہے ابن خلدون کا جو سائیکل ہے عصبیہ، سائیکل آف عصبیہ. ابن خلدون کہتے ہیں کہ ہر سویلائزیشن اسی سائیکل آف عصبیہ سے گزرتی ہے. جب تک کسی سوسائٹی میں عصبیہ موجود ہوتی ہے، یعنی مورل ویلیوز ہوتی ہیں، سوشل کہیزن ہوتا ہے ان میں، کریٹیوٹی ہوتی ہے ان میں، وہ تھرائیو کرتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہے کہ یہ سوشل کہیزن، سماجی جڑاؤ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، کریٹیوٹی کمزور ہوتی جاتی ہے. تو جیسے جیسے یہ چیزیں کمزور ہوتی جاتی ہیں ان کی تہذیب گرنے لگتی ہے، ٹوٹنے لگتی ہے اور آخر ختم ہو جاتی ہے. اسی کو ابن خلدون کا سائیکل کہا جاتا ہے. دلی کے ساتھ بھی یہی ہوا. ماڈرن انڈیا کی کیس اسٹڈی. دیکھیے آج جس وقت انڈیا میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم 5 کروڑ ہیں یا 20 کروڑ یا 25 کروڑ. یہ اصل مسئلہ ہے اور نہ حل، نہ مسئلے کا حل. اصل مسئلہ کیا ہے؟ نیریٹو. آپ کا نیریٹو کیا ہے؟ آپ کی اسٹوری کیا ہے؟ آپ کا بیانیہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا کوئی نیریٹو نہیں ہے. جس سوسائٹی کے پاس اپنا کوئی نیریٹو نہیں ہوتا وہ سب سے کمزور سوسائٹی سمجھی جاتی ہے. ہو کیا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ویزیبلٹی تو بڑھ رہی ہے، بڑے بڑے انسٹیٹیوشن قائم ہو رہے ہیں، 70 ایکڑ میں یونیورسٹیاں قائم ہو رہی ہیں. خداوند کرے اور بڑھے، میری دعا ہے. بڑے بڑے اداروں کی پوری چین قائم ہو رہی ہے، تو ویزیبلٹی آ رہی ہے، بٹ وی لیک نیریٹو. مگر ہمارے پاس نیریٹو تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بیانیہ نہیں ہے ہمارا. یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے. میرا جب اپنا کوئی نیریٹو نہیں ہوگا، بیانیہ نہیں ہوگا، تو دنیا اسے میری کمزوری سمجھے گی، ویزیبلٹی بھی کمزوری مانی جائے گی. اس وقت آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. دیکھیے دوسروں کو الزام دینا بالکل چھوڑ دیجئے. میرا فلسفہ یہ ہے خود بلیم دائی سیلف. اپنے آپ کو الزام دیجئے. آپ نے یہ کیا ہے، ویزیبلٹی پر کام کیا ہے، ویزیبلٹی کھڑی ہو گئی، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کھڑے ہو رہے ہیں. میں جاتا ہوں تعلیم گاہوں میں جاتا ہوں اور دوسرے بڑے بڑے ادارے دیکھتا ہوں، مگر میں ان سے پوچھتا ہوں نیریٹو آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. وہی نیریٹو ہے ویسٹرن نیریٹو جس کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں، وہی ایجوکیشنل ویلیوز ہیں جن کو آپ بڑھا رہے ہیں. آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس پر کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی چرچا ہی نہیں ہے. جب آپ کا اپنا کوئی نیریٹو نہیں ہوگا تو دوسرے لوگ اپنا نیریٹو پھیلائیں گے. جب دوسرے لوگ اپنا نیریٹو پھیلائیں گے پھر آپ کہیں گے کہ میڈیا ہمیں بدنام کرتا ہے. بے شک کرتا ہے، میں اس کو مانتا بھی ہوں. لیکن اس کی گہرائی میں جائیے نا. آپ کا اپنا نیریٹو کیا ہے؟ مانا کہ آپ کے پاس بہت بڑا کارپوریٹ میڈیا نہیں ہے، لیکن چھوٹا ہی صحیح، سوشل میڈیا ہی صحیح، کم سے کم وہ تو ہر ایک کو اویلیبل ہے. کم سے کم اس سوشل میڈیا پر تو مسلمانوں کا ایک اجتماعی نیریٹو دکھائی دے. مسلمانوں کی ویلیوز کیا ہے، مسلمان اس ملک میں کس لیے ہیں، مسلمان اس ہندوستان کے لیے ان کا ویژن کیا ہے، مسلمان ہندوستان کو اخلاقی لحاظ سے، نیتک لحاظ سے کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، مسلمان پروگریس کس کو سمجھتے ہیں، مسلمان اس ملک کی خوشحالی کس کو سمجھتے ہیں. کیا وہ صرف جی ڈی پی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ اپنے اسٹینڈرڈز ہیں. وہ اس سوسائٹی کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ ہندوؤں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، تاریخ میں ان کے تعلقات ہندوؤں سے کیسے رہے ہیں، آج وہ ہندوؤں کے ساتھ کیا چاہتے ہیں. ان سب پر آپ کو کوئی نیریٹو تو ہو. مانا کہ آپ کا بہت بڑی سپر پاور نہ ہو، مانا کہ آپ کا کوئی کارپوریٹ میڈیا نہ ہو، کم سے کم ایک نیریٹو آپ نے چھوٹے پیمانے پر بلڈ تو کیا ہو. تو صاحب پرابلم از ناٹ نمبرز، اٹ از نیریٹو. جب آپ کا کوئی نیریٹو نہیں ہوگا تو دوسرے اپنا نیریٹو پھیلائیں گے نا. اس وقت ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے ہم کیا کر رہے ہیں. اس کا حل کہ صاحب بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کو اپنا اخبار قائم کریں، اپنے اخبارات. مسلمان اپنے بڑے بڑے ٹی وی چینل قائم کریں. مانا کہ آپ نے قائم کر لی ہے اگر، پھر کیا ہوگا بھائی؟ نیریٹو تو ان کا ہے. نیریٹو تو جس کے پاس ہوگا وہ پھیلے گا. آپ کے پاس تو کوئی نیریٹو ہے ہی نہیں.
مسلم لیڈرشپ سے اور ان مسلم انٹیلیجنشیا سے میں خاص طور پر یہ بات عرض کروں گا کہ آپ اس وقت نیریٹو پر قائم کیجئے، نیریٹو قائم کیجئے، نیریٹو بنائیے، چھوٹے پیمانے پر کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور نیریٹو بنانے کے اصول خود قرآن نے طے کیے ہیں۔ قرآن سے پوچھئے، اس کتاب کو کھولیے، سیرت سے رسول کو کھولیے، وہ نیریٹو بلڈنگ کی بات بتائے گا آپ کو۔ انشاءاللہ تعالی میں ارادہ رکھتا ہوں اللہ رب العزت توفیق دے تو اس کچھ طالب علمانہ معروضات اس موضوع پر بھی عرض کی جائیں کہ نیریٹو بلڈنگ کیا چیز ہوتی ہے اور قرآن اور سیرت اس کے کیا اصول فراہم کرتی ہے۔ بہرحال اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا نیریٹو ہے۔ آپ نیریٹو پیدا کیجئے، آگے کی بات تبھی بڑھے گی۔ لیڈرشپ کرائسس، ہر طرف ایک ہی بات ہے، صاحب ہماری لیڈرشپ بیکار ہے، ہماری لیڈرشپ ناکارہ ہے، ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ بات ادھوری بات ہے، میں اسے 100% غلط تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ ادھوری بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر اس وقت آپ کی کوئی لیڈرشپ کھڑی ہو بھی جائے تو کیا ہوگا؟ بہت بڑے لیڈرز اس وقت کھڑے ہو بھی جائیں تو کیا ہوگا؟ جب آپ کے پاس ٹائم لٹریسی نہیں ہے، زمانے کی فہم آپ کے پاس نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ وہ تو امرونا کما تکونون، تمہارے حکمران تمہارے لیڈر ویسے ہی ہوں گے جیسے خود تم۔ ہم پوری ایز اے سوسائٹی ٹائم لٹریسی ہمارے پاس بالکل نہیں ہے۔ زمانے کے آئیڈیاز، زمانے کی آئیڈیالوجی، زمانے کے سسٹم، ان زمانے کے ٹرینڈ ہم ان کو سب بالکل بھی نہیں سمجھتے۔ جب ان کو ہم نہیں سمجھتے تو ہمارے لیڈر بھی ایسے ہی ہوں گے نا۔ تو اگر لیڈرشپ کھڑی ہو بھی جائے تو بھی کیا ہوگا؟ آپ زمانے سے ٹکرائیں گے۔ لیڈرشپ اصل مسئلہ نہیں ہے، ٹائم لٹریسی اصل مسئلہ ہے۔ ٹائم لٹریسی اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو لیڈرشپ خود بخود کھڑی ہو جائے گی۔ اور لیڈرشپ آپ کے پاس ابھی بھی ہے، مگر آپ چونکہ خود ایناکرونک ہیں۔ ایناکرونک مطلب، معاف کیجئے میں سخت لفظ بول گیا ہوں، معذرت، مگر میری اصل مطلب کو سمجھیے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ خود زمانے کی سمجھ حاصل نہیں کرتے، آپ کو خود زمانے کی سمجھ نہیں ہے، اس لیے آپ کے لیڈرز کو بھی زمانے کی سمجھ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لیڈر نہیں ہے، لیڈر ہیں، مگر وہ اسی سطح کے ہیں جس سطح کی ہماری سوسائٹی بدلیے، لیڈر بدل جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارا۔ کلچرل سبارڈینیشن، یہ کیا ہے؟ ویسٹ سے کلچر آیا، ہر چیز میں انہوں نے اس کو کاپی کرنا شروع کر دیا۔ ان کا سسٹم آف ایجوکیشن آیا، ہر چیز میں ہم نے ان کو کاپی کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے آئیڈیاز دیے ہمیں، کلچر، پروگریس، ڈیولپمنٹ، کیریئر اور صاحب خوشحالی، اور نہ جانے کیسے خوبصورت الفاظ میں انہوں نے اپنا ایک جال بچھا کے دیا اور ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ بھائی ایک بار کم از کم ہم اسے سوچ سمجھ تو لیتے ہیں کہ صاحب اس راہ پر ہمیں جانا بھی ہے یا نہیں، ہماری کتاب اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے، سنت رسول اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ کم سے کم عقل اور وحی کی میزان پر اس کو ماپ لیا جاتا۔ یاد رکھیے، میں ویسٹ کے آئیڈیاز کو اپنانے کے خلاف نہیں ہوں، مگر میں ویسٹ کے آئیڈیاز کو وحی اور عقل کی میزان پر جانچے بغیر اپنا لینے کے خلاف ہوں۔ میں اس بات کے خلاف ہوں کہ آپ ویسٹ کو بلائنڈلی کاپی کرتے رہیں، مغرب کو کاپی کرتے رہیں، میں اس کے خلاف ہوں۔ اس وقت میرے نزدیک تعلیم کے میدان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ تعلیم کے نام پر ہم پوری طرح کاپی کر رہے ہیں، کبھی سوچتے نہیں ہیں بھائی تعلیم کا میرا اپنا نیریٹو کیا ہوگا، میرا بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ مجھے ایک لفظ یاد آ رہا ہے، شاید سوشولوجی میں بولتے ہیں وہ مورل آبجیکٹ، یا ایک لفظ اور ہوتا ہے ڈسکرسیو آبجیکٹ۔ ڈسکرسیو آبجیکٹ، جی ڈسکرسیو آبجیکٹ، مورل آبجیکٹ بھی بولتے ہیں، ڈسکرسیو آبجیکٹ۔ ڈسکرسیو آبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ بنا ہے ڈسکورس سے، ڈسکورس گفتگو، باقاعدہ جو ڈسکورس ہوتا ہے، تو اس میں جو آبجیکٹ ہو ڈسکورس میں، اس کو ڈسکرسیو آبجیکٹو کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں ایسا سمجھ لیجئے کہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہو، جن کے بارے میں ڈسکورس تیار ہو رہا ہو، ہم ایک ڈسکورسیو آبجیکٹ بن چکے ہیں۔ ایک ڈسکورس ہے، ہمیشہ وہ بس ہمارے سامنے بارے میں بنتا ہے، مسلمان وفادار ہیں یا مسلمان بے وفا ہیں، غدار ہیں،
مسلمان ترقی کر رہے ہیں یا مسلمان پسماندہ ہیں، مسلمان پرانے خیالات کے ہیں یا مسلمان جو بھی ہیں، مطلب لوگ ایک رائے قائم کرتے ہیں اور خود ہی ایک رائے قائم کرتے ہیں، یا مسلمان دہشت گرد ہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک ڈسکورس ہو سکتا ہے، ڈسکورس کا حصہ ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں، یعنی مسلمانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، خود ہی سے رائے قائم کرتے ہیں، خود ہی سے باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور خود ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ تو آپ ڈسکورس کا ایک آبجیکٹ ہیں، اسی کو کہتے ہیں ڈسکرسیو آبجیکٹ۔ آپ ڈسکرسیو آبجیکٹ ہو چکے ہیں پوری طرح۔ یاد رکھیے، بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوتوا کے لحاظ سے آپ ڈسکرسیو آبجیکٹ ہیں؟ نہیں بھائی، اگر بات اتنی ہوتی تو بہت کم چیلنج تھا، چیلنج بہت ہلکا تھا۔ آپ ویسٹ کے لحاظ سے بھی ڈسکرسیو آبجیکٹ ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ سبجیکٹ کہاں ہے آپ؟ فائل کہاں ہے آپ؟ کہیں نہیں ہے آپ فائل کی پوزیشن میں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہندوتوا یا نیشنلزم یہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ وہ آئیڈیالوجیز ہیں جو ان کے پیچھے کھڑے ہوئی ہیں۔ جی، ہندوتوا کے پیچھے بھی کوئی آئیڈیالوجی ہے وہ جو کھڑی ہوئی ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوتوا اپنا آپ میں آئیڈیالوجی کا ایک آف اسپرنگ ہے، وہ اصل آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ بہرحال، تو کلچرل سبارڈینیشن کی بات ہم کر رہے تھے کہ ہم کلچرلی سبارڈینیٹ ہو چکے ہیں، دوسروں کو کاپیاں کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے، یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ، ہماری اپنی کوئی آواز۔ آپ کہتے ہیں مسلمانوں کی کوئی آواز نہیں ہے، پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی آواز نہیں، فلاں جگہ مسلمانوں کی آواز نہیں۔ بھائی، آپ نے اپنی آواز بنائی کون سی؟ کس چیز پہ آواز دینا چاہتے ہیں آپ اس دنیا کو؟ کون سا ویژن ہے جو آپ دنیا کو دینا چاہتے ہیں؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے، کلچرل سبارڈینیشن، انٹلیکچوئل ڈپینڈنسی۔ اپنی فکری کوئی آپ کی کوئی ویلیوز نہیں ہے، دوسروں نے آپ کو ویلیوز دی، آپ نے ان کو اپنا لیا۔ مورل آؤٹ سورسنگ، سوچنے سمجھنے کا کام آپ نے آؤٹ سورس کر دیا، اخلاقیات کا کام آؤٹ سورس کر دیا، آپ کچھ نہیں سوچیں گے۔ آپ کو حیرت کی بات ہے، آپ کے پاس، پوری کمیونٹی کے پاس کوئی ایک لائق ذکر تھنک ٹینک نہیں ہے۔ ایون ہندوستان کی بڑی بڑی ہستیوں میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہیں مجھے سمجھانا پڑتا ہے کہ تھنک ٹینک کیا چیز ہے۔ ہماری ڈپینڈنسی اور آؤٹ سورسنگ کا یہ عالم ہے۔ اس وقت ہم انڈیا میں وہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارا اصل کرائسس ہے۔ بہرحال، اس سب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایمان اور اجتہاد دونوں کو ملا کر چلیں، ایمان حاصل کریں اور اجتہاد، عقلوں کا استعمال کریں اس ایمان کی روشنی میں۔ دیکھیے، وقت کو سمجھنے یا نہ سمجھنے کی کچھ سوشولوجیکل اور سائیکولوجیکل ڈائمنشن بھی ہے، اس سلائیڈ میں ہم ان پر بات کریں گے۔ ایگزسٹینشل اینگزائٹی۔ ایگزسٹینشل اینگزائٹی کیا ہے؟ ایگزسٹینشل اینگزائٹی کا مطلب ہے، ایگزسٹنس سے بنا ہے، ایگزسٹنس کا معنی وجود، یعنی جب آدمی کو اپنے وجود کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی زندگی کا کوئی مقصد اسے معلوم نہیں ہوتا، اس طرف سے وہ کنفیوژن میں رہتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے کھانا ہے، پینا ہے اور آخر مر جانا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، آخرت میں جانا نہیں ہے، کوئی خدا کے سامنے جواب دہی نہیں ہے۔ جب آدمی یہ سوچ رکھتا ہے تو اس سب کو کہتے ہیں، اور اس سوچ کی وجہ سے کوئی زندگی میں کوئی میننگ نہیں ہوتے اس کے، تو اس صورتحال کو کہتے ہیں ایگزسٹینشل اینگزائٹی۔ دیکھیے، جب ایگزسٹینشل اینگزائٹی ہوتی ہے تو وقت کی ایک، یہ سمجھ لیجئے، ٹائم کی اویئرنیس بالکل ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ایگزسٹینشل اینگزائٹی ہوتی ہے تو اب مورل ٹائم نہیں رہتا نا، اب صرف کمرشل ٹائم آ جاتا ہے۔ اور جب یہ کمرشل ٹائم آتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے کہ پھر وقت کی کوئی مطلب اخلاقی اصول اس کے لیے کوئی معنی نہیں رہ جاتے۔ تو ایگزسٹینشل اینگزائٹی وہ لاس آف ٹائم کو، یعنی ٹائم اویئرنیس کو انسان کی ختم کر دیتی ہے۔ سائیکولوجیکل طور پر جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر یہ ہو جاتی ہے۔ ایک چیز اور دھیان رکھیے، سوشل میڈیا، میں بار بار اس کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے مجھے اس پہ بار بار بات کرنی پڑتی ہے۔ سوشل میڈیا صرف آپ کا وقت خراب نہیں کرتا،
وہ آپ کے وقت کو کولونائز کرتا ہے. کولونائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو غور و فکر کا موقع نہیں ملتا، اور جتنا کم آپ غور و فکر کرتے ہیں وقت کی سمجھ آپ کی اتنی ہی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور جتنی وقت کی سمجھ کم ہوتی ہے اتنا وقت پر پکڑ ختم ہوتی جاتی ہے. اسی طرح صبر اور حق، ان تمام چیزوں کا شعور سوشل میڈیا کی وجہ سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا؟ ان سب چیزوں کے لیے، حق کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، صبر کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ریفلیکشن کے لیے، غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو سوشل میڈیا صرف آپ کا وقت نہیں کھاتا، ان تمام چیزوں کو بیچ میں سے ہٹا دیتا ہے. یہ ٹائم کو سمجھنے کی سوشل پہلو ہے. ایمائل دورکھیم، ایمائل دورکھیم بہت بڑا سوشولوجسٹ ہے، بہت سوشولوجی کی دنیا کے بہت بڑے لوگ ہیں. ایمائل ہو گیا، ویبر ہو گیا، بہت بڑے لوگ ہیں. اس نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، اینومی. اینومی کس کو کہتا ہے؟ وہ دورکھیم کا کہنا ہے کہ جب سوسائٹی کے سامنے کوئی کامن کلیکٹیو بلیفز نہیں رہتے جن سے وہ جڑے ہوں، کلیکٹیو پرپز نہیں رہتا، اجتماعی مقصد نہیں رہتا جن سے وہ جڑے ہوئے ہوں، اجتماعی اسٹرکچر نہیں رہتا جن سے وہ جڑے ہوئے ہوں، ہر آدمی مرکز سے، سینٹر سے کٹا ہوا رہتا ہے، ہر آدمی اپنی لائن پر چلتا ہے، فریگمنٹیشن ہوتا ہے، بکھراؤ ہوتا ہے، جو آدمی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس صورتحال کو وہ کہتا ہے اینومی. اینومی ہونا نارم لیسنس، جہاں کوئی قاعدہ نہ رہے، قانون نہ رہے، کوئی قدر نہ رہے. دیکھیے ایک زمانہ تھا جب ویلیوز سے لوگ جڑے ہوئے تھے، وہ ایک جگہ تھی جہاں سے جڑے ہوئے تھے. صاحب جھوٹ نہیں بولنا ہے، کوئی اگر جھوٹ بولے تو صاحب بڑوں کا ادب کرنا ہے. صاحب بڑوں کا بے ادبی اگر کوئی کرتا تو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا کرائم سمجھا جاتا تھا. یہ سب چیزیں تھیں جن سے انسان جڑے ہوئے تھے آپس میں. جب سے یہ چیزیں ختم ہوئی ہیں تو سماج میں بکھراؤ ہو گیا ہے. یاد رکھیے یہ جو مرکز ہوتا ہے، سینٹر ہوتا ہے، یہ سوسائٹی کو زندہ رکھنے کے لیے بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے زمانے میں یہ ہوا ہے کہ یہ سینٹر ٹوٹنے لگے، بکھرنے لگے. تو اس صورتحال کو جب فریگمنٹڈ ہو جائے، ہر آدمی نارملیس ہو جائے، اس کو دورکھیم نے کہا ہے کہ اینومی. ہاں، ہوتا کیا ہے کہ جب آپ مورل ٹائم کا شعور کھو دیتے ہیں، ٹائم مورل ہے، صرف کمرشل نہیں ہے. جب آپ اس بات کا شعور کھو دیتے ہیں، سمجھیں نا، تو سوسائٹی کولیپس ہونے لگتی ہے، گرنے لگتی ہے. کیونکہ ہر آدمی صرف اپنے مفاد کے لیے سوچتا ہے. سوسائٹی کو جو چیز باندھے رکھتی ہے وہ مورل ویلیوز ہیں، جو چیز جوڑے رکھتی ہے. اب کمرشل ٹائم میں کیا ہوتا ہے؟ صرف پیسہ سب کچھ ہو جاتا ہے، مورالٹی تو ختم ہو جاتی ہے. جب مورالٹی جو جوڑنے والا گلو تھا، جوڑنے کا گوند تھا، جس سے جڑی تھی دیواریں، وہ ٹوٹ جاتی ہے تو سوسائٹی کلیپس ہو جاتی ہے. سوسائٹی کے کلیپس ہونے کے، ڈھہ جانے کے اس عمل کو دورکھیم نے اینومی کہا ہے. تو دورکھیم کا کہنا یہ ہے کہ مورل ٹائم کی سمجھ جب کمزور ہوتی ہے تو اینومی اسی لحاظ سے پھیلتی ہے اور سوسائٹی کلیپس ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ زمانے کی سمجھ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے. اگر آپ زمانے کی سمجھ حاصل نہیں کریں گے تو یہ سمجھ لیجیے کہ سوسائٹی میں کولیپس ہوگی، یعنی اینومی پھیلے گی. سوسائٹی میں جب اینومی پھیلے گی، سوسائٹی کی پکڑ جب زمانے پر کم ہوگی، لوگوں کے اندر زمانے کا شعور کم ہوگا، تو کیا ہوگا؟ امت کا تصور ختم ہو جائے گا اور نیٹ ورک سوسائٹی وجود میں آئے گی. نیٹ ورک سوسائٹی، اسپینش اسکالر ہے، بہت بڑا سوشولوجسٹ ہے، مینویل کیسٹیلس. اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے دا رائز آف نیٹ ورک سوسائٹی. دا رائز آف رائز. دا رائز آف نیٹ ورک سوسائٹی. تو یہ کیا کہتا ہے
نیٹ ورک سوسائٹی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، ٹرم استعمال کیا۔ نیٹ ورک سوسائٹی کا مطلب ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی جو پاور سے، آئیڈیاز سے، سسٹم سے ڈیجیٹلی بہت جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ 1996 میں ان کی ایک کتاب چھپی ہے، ایک ایسی سوسائٹی جو آئیڈیاز سے، پاور سے، سسٹم سے ڈیجیٹل طریقے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ان کا یہ جو جڑاؤ ہوتا ہے اس کے فیملی، ریلیجن جیسی چیزوں سے نہیں جڑی ہوئی ہوتی ہے، کلچر جیسی چیزوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہو۔ اس سوسائٹی کے پیچھے کوئی گہری چیزیں نہیں ہوتی، اس جڑاؤ کے پیچھے کوئی گہری چیزیں نہیں ہوتی۔ سسٹم کی وجہ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، مفادات کی وجہ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا ہے مینوئل کیسٹلس نے کہ اس وقت دنیا جو ہے ایک نیٹ ورک سوسائٹی بن رہی ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے، آن لائن سب جڑے ہوئے ہیں اور دل سب کے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ رات کو 2 بجے جب آنکھ کھلے گی آدمی کو اپنا کوئی نظر نہیں آتا۔ تو دوستوں کی 5,000 10,000 فالوورز، فرینڈز ہمیں دکھائی دیتے ہیں، مگر حقیقی دنیا میں انسان اپنے آپ کو اکیلے پاتا ہے، ڈیجیٹلی کنیکٹڈ اور بائی ہارٹ ڈس کنیکٹڈ۔ اسی کو کہا ہے نیٹ ورک سوسائٹی۔ ہوتا کیا ہے، جب زمانے پر کی سمجھ ختم ہوتی ہے تو امت کا تصور ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ امت کا تصور جب ٹوٹتا ہے تو صاحب نیٹ ورک سوسائٹی خود بخود بنتی چلی جاتی ہے۔ امت کیا ہے اس کو بھی ہم کسی وقت ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سوال یہ کہ اب کیا کریں، علاج کیا ہے اس کا، اس پورے مسئلے کا حل کیا ہے؟ وہی ابھی ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، ابھی ہم سوسائٹی کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں، تواصی بالصبر اور تواصی بالحق۔ یہ جو قرآن کے جو 2 لفظ ہیں نا، صبر اور حق، یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہیں، ان کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، صبر کا مطلب صرف انڈیویجول سینس میں نہیں ہوتا، اسی طرح حق کا مطلب بھی صرف انڈیویجول سینس میں نہیں ہوتا۔ صبر کا ایک مطلب ایک ہوتا ہے، لفظ ہے ریسسٹنس۔ ریسسٹنس آپ جانتے ہیں، مزاحمت، انر ریسسٹنس ٹو کیوس۔ صبر کا مطلب ہے جو ہر طرف کیوس پھیلا ہوا ہے، نارم لیسنس پھیلی ہوئی ہے، ہر آدمی فریگمنٹیشن کا شکار ہے، فوکس ٹوٹ رہا ہے۔ ایسے موقع پر آپ انر ریسسٹنس پیدا کریں، مزاحمت پیدا کریں اپنے اندر، اس کیوس سے، اس فریگمنٹیشن سے لڑنے کی اپنے اندر چھمتا پیدا کریں، قابلیت پیدا کریں۔ صبر کا مطلب یہ بھی ہے، وہ جو ڈسٹریکشن ہے، وہ جو دھیان ہٹانے والی چیز ہیں، ان کے مقابلے میں خود کو استقامت کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ اور دیکھیے، یہ صرف انڈیویجول سینس میں نہیں ہوتا، انسٹیٹیوشنل سینس میں بھی کرنا ہوگا۔ یعنی ہمارے ادارے ایسے ہوں کہ جو انہی اصولوں پر قائم ہوں، صرف انڈیویجول تو کریں گے، سسٹم بھی ہمیں اسی طریقے سے بنانا پڑے گا۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے ویژنری تھنکنگ۔ ہمارے انسٹیٹیوشنز، ہمارے ادارے اور ہمارے انڈیویجول سب کے سب ویژنری تھنکنگ پر قائم ہوں، لانگ ٹرم پلاننگ پر قائم ہوں۔ صبر کا مطلب یہی نکلتا ہے بھائی، لانگ ٹرم پلاننگ پر قائم ہوں۔ تو ایک تو ہمیں یہ کرنا ہے اپنی سوسائٹی میں، اور دوسرے تواصی بالحق۔ تواصی بالحق کیا ہے؟ تواصی بالحق کلیکٹیو ٹروتھ بلڈنگ۔ سب مل کر ایک سچائی کی تعمیر کریں۔ یعنی یاد رکھیے، یہ پوری سوسائٹی کو کرنا ہے یہ کام، صرف انڈیویجول نہیں کرے گا۔ تواصی بالحق کا کام، یعنی ایک تو یہ ہے کہ تواصی بالحق، میں اپنے ایک دوست کو دیکھ رہا ہوں کسی غلط راہ پر بھی جا رہا ہے تو اسے روک دوں، تواصی بالحق ہو گیا۔ یہ انڈیویجول سینس میں ہوا۔ کمیونٹی کے سینس میں کرنا پڑے گا ہمیں۔ ہم ایسے ادارے قائم کریں جو تواصی بالحق کی مطلب اصولوں پر قائم ہو اور تواصی بالحق کے لیے قائم ہو۔ کلیکٹیو ٹروتھ بلڈنگ، کلیکٹیو مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کریں، یہ بھی ان کا اصول ہو۔
صبر جو ہے نا یہ ایک سویلائزیشنل ریسیلینس بھی ہے. ریسیلینس کس کو کہتے ہیں؟ ریسیلینس کا مطلب ہے کہ کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس وقت آپ اپنے آپ کو سنبھال سکیں، باؤنس بیک کر سکیں. اس کو ریسیلینس کہتے ہیں. ہم نے سوال کیا سویلائزیشن ریسیلینس. سویلائزیشن جب ایک پوری سویلائزیشن کے اوپر کوئی بہت بڑا جھٹکا لگے، پوری تہذیب کے اوپر ایک بہت بڑا جھٹکا لگے، بہت بڑا طوفان آ جائے کسی تہذیب کے اوپر، اس وقت وہ پوری تہذیب باؤنس بیک کرنے کی صلاحیت رکھے، اس کو ہم نے کہا ہے سویلائزیشنل ریسیلینس. مان لیجیے انڈیا میں ہماری ایک تہذیب رہی ہے، ہماری زبان رہی ہے، ہمارا ورلڈ ویو رہا ہے، دنیا کو دیکھنے کا ہمارا طریقہ رہا ہے، ہمارا ایک اپنا نالج سسٹم رہا ہے، یہ سب چیزیں رہی ہیں ہماری. وہ تمام چیزیں، یہ ہماری تہذیب، یہ تمام چیز ہمارے ادارے رہے ہیں، یہ تمام چیزیں مل کر کوئی سویلائزیشن بنتی ہے. اب یہ پوری سویلائزیشن پر جب جھٹکوں پہ جھٹکے لگے، 1857 کا ایک جھٹکا تھا، اس سے پہلے بھی جھٹکے تھے، 47 بھی ایک جھٹکا تھا، اس کے بعد بھی جھٹکے لگے. ان تمام جھٹکوں کے بعد ان تمام طوفانوں کے باوجود بھی ہم باؤنس بیک کر سکیں، ہم اپنی زبانوں کو زندہ رکھ سکیں، ہم اپنے اداروں کو زندہ رکھ سکیں، ہم اپنے نالج سسٹم کو زندہ رکھ سکیں، ہم اپنے ورلڈ ویو کو باقی رکھ سکیں، ہم اپنی ویلیوز اور اقدار کو باقی رکھ سکیں. اس سب کے باوجود اسی کو ہم نے کہا ہے سویلائزیشنل ریسیلینس. تو صبر جو ہے وہ صرف مطلب اس بات کا نام نہیں ہے کہ مصیبت آئی اور کسی نے مار دیا اور آپ چپ ہو کے بیٹھ گئے. صبر سویلائزیشنل ریسیلینس کا بھی نام ہے. تو آپ سویلائزیشنل ریسیلینس پیدا کریں. یہ ہے قرآن کی ریمیڈی. ایگزامپل آف کمیونٹیز، جن کمیونٹیز نے مورل ٹائم کو زندہ رکھا، ان کے کچھ ایگزامپل. ان میں سے ایک ایگزامپل میں نے آپ کو اس کا دے چکا ہوں، اور دوسرا ایگزامپل جو اصل ایگزامپل ہے اور بڑا ایگزامپل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کا ایگزامپل ہے. تو یہ وہ ہے کہ جنہوں نے مورل ٹائم کو وہاں زندہ رکھا. تو یہ ہے قرآن کی ریمیڈی، مورل ٹائم. سویلائزیشنل اپلیکیشن، آج کی اس تہذیب میں اس کا اپلیکیشن کیا ہوگا؟ دیکھیے ہم نے کہا ہے کہ زمانے کو سمجھنا فرض العین ہے. تو اب اس فرض العین میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، ان میں سے کچھ کا ہم ذکر کرتے ہیں. ماڈرن آئیڈیالوجیز، کیپٹلزم، سوشلزم، انڈیویجولزم، ہیومنزم، لبرلزم وغیرہ، جتنے یہ آئیڈیالوجیز ہیں، نیشنلزم، ان تمام آئیڈیالوجیز کو سمجھنا، ان کی لٹریسی حاصل کرنا. میڈیا اینڈ الگوریدمک کریٹک، میڈیا اور الگوریدم جو ہے ان کی گہری سمجھ حاصل کرنا اور ان کو کریٹیکل نگاہوں سے دیکھنا. میں نے کریٹک کا لفظ استعمال کیا ہے، کریٹیکل نگاہوں سے دیکھنا. اس کے علاوہ ری بلڈنگ اسلامک گرامر آف ٹائم، ٹائم کی اسلامک گرامر. ٹائم کی اسلامک گرامر سے میرا مطلب ہے کہ اسلام ٹائم کو کس طرح دیکھتا ہے، اسلام کے لینس کیا ہے، قرآن کے لینس کیا ہے. ان لینس سے آپ ٹائم کو دیکھنا سیکھیں. کمرشل لینس سے نہ دیکھیں، صرف ویسٹ نے آپ کو ایک لینس دیا اسی سے آپ نے دیکھنا شروع کر دیا. نہیں، آپ کی اپنی گرامر ہے، ایتھکس کی گرامر آپ کی اپنی گرامر ہے. بر ہے، تقوی ہے، صبر ہے، شکر ہے، یہ سب آپ کی مورل گرامر ہے، اپنی گرامر ہے، اسلامک گرامر. یہ آپ ریبلڈ کریں، اس کو آپ دوبارہ سے تیار کریں. اس کو کمیونٹی کی اپنی گرامر ہے. جی اس دور میں ہم اینومی کے دور میں داخل ہو گئے ہیں. تو اینومی کے دور میں بکھراؤ کا دور ہے. اس دور میں ہم امہ کے کنسپٹ کو پھر سے ریوائیو کر سکیں. امہ کا مطلب ہے ایک ایسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن، قرآن سے اندازہ ہوتا ہے اس کے کہ تم میں ایک ایسی آرگنائزیشن جو فکر اور اخلاقیات کی بنیاد پر قائم ہوئی ہو، ایک ایسی کمیونٹی جو خالص توحیدی افکار اور توحیدی اخلاقیات کی بنیاد پر قائم ہوئی ہو. امہ مختصر طور پر یہ سمجھ لیجیے. تو امہ کا تصور آپ پھر سے زندہ کریں، اس کی پوری گرامر زندہ کریں. ان تمام چیزوں کو میں کہہ رہا ہوں سویلائزیشنل لٹریسی. ماڈرن ایڈیالوجیز، الگوریدم، ٹائم، ایتھکس، ان کی گرامر وغیرہ سب مل کر آپ کا
ان کو سمجھیں اور ریبلڈ کریں. اسی کو میں نے کہا سویلائزیشنل لٹریسی. پوری سویلائزیشن کی لٹریسی آپ حاصل کریں. تہذیب کن چیزوں سے بنی ہے ان کی پوری لٹریسی آپ کو ہو. یہی ہے اس وقت کی فقہ الواقع. فقہ الواقع یہ لفظ امام شاطبی نے استعمال کیا ہے. امام شاطبی 14ویں صدی کے آدمی ہے. ان کے کتاب ہے الموافقات. پورا نام اس کا الموافقات، بس اتنا ہی یاد رکھیے آپ صرف الموافقات. تو اگر آپ یہ تمام کام کر سکیں، یہ لٹریسی حاصل کر سکیں سویلائزیشن کی، سویلائزیشنل لٹریسی، تو یہی فقہ الواقع ہے. امام شاطبی نے لکھا ہے کہ فقہ الواقع بہت ضروری ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جو احکام ہیں وہ مطلق ایبسٹریکٹ نہیں ہے. ان کا ایک کنٹیکسٹ ہوتا ہے جس میں انہیں اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو اس کنٹیکسٹ کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو دین کے احکام کو صحیح طریقے سے اپلائی نہیں کیا جا سکتا. امام شاطبی اس کو مصلحہ کا اصول کہتے ہیں. مصلحہ جی. تو بہرحال ان تمام چیزوں کی سمجھ یہی دور جدید کا فقہ الواقع ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اب ایک بار پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ریبلڈ کیلنڈر آف میننگ، ناٹ جسٹ آف ڈیٹس. ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ جسٹ گریگورین کیلنڈر ہے، جس کو ہم جسٹ آف ڈیٹس، تاریخ کا کیلنڈر ہے. ہمارے کیلنڈر صرف پیسے کے لحاظ سے طے ہوتے ہیں، کمانے کے لحاظ سے طے ہوتے ہیں، فائنینشیل ایئر کے لحاظ سے طے ہوتے ہیں، اکیڈمک ایئر کے لحاظ سے طے ہوتے ہیں. کوئی پرپز نہیں، کوئی میننگ نہیں ہوتا بڑا. قرآن اسلام کا جو کیلنڈر ہے، آفیشیلی اسلام نے جس کو فالو کیا ہے، اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں میننگس ہے. صرف ٹائم نہیں، پروفٹ نہیں ہے، پرپز بھی ہے. مثلا میں اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں. ذوالحجہ اس اسلامک کیلنڈر کا ایک مہینہ ہے. یہ کہے گی یاد دلاتا ہے، ہمیں قربانی کی یاد دلاتا ہے. محرم کہے گی یاد دلاتا ہے. محرم ہمیں عدل کے لیے اسٹرگل کرنے کی یاد دلاتا ہے. رمضان ہمیں خود کو سیلف کنٹرول کی یاد دلاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ مہینے جیسے ہی آئیں گے خود بخود آدمی کو ریمائنڈ ہوتا رہتا ہے. جنوری، فروری، مارچ میں آپ کو یہ سب ریمائنڈ نہیں ہوتا، وہ آپ کو پیسہ ریمائنڈ ہوتا ہے. تو آپ اپنے کیلنڈر کو میننگ کے لحاظ سے ریبلڈ کریں، ڈیزائن کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دوسرے کیلنڈر چھوڑ دیں، لیکن اپنے کیلنڈر اس لحاظ سے تیار کریں. ٹائم کو پروفٹ کے لحاظ سے نہیں، پرپز کے لحاظ سے ڈیفائن کیجئے. ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. ٹائم ایک امانت ہے. تو ہماری لائف قرآن کانشنس کے ساتھ الائن کریں. اور اب ہم آخر کی طرف بڑھ چکے ہیں. اتنی بات دھیان رکھیے کہ ٹائم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ گزر رہا ہے، بلکہ آپ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں، اس کے لیے ذمہ دار ہیں، جواب دہ ہیں. ٹائم کے بارے میں آپ کو خدا کے ہاں جواب دینا ہوگا. اس لیے ہر وقت ایک لمحہ آپ خرچ کرتے وقت یہ سوال ضرور پوچھ لیں: ایم آئی لیونگ کانشیسلی ود ان مائی ایج اور بینگ لیوڈ بائی اٹ؟ یعنی وقت مجھے گزار رہا ہے یا میں وقت کو خرچ کر رہا ہوں کانشیسلی؟ میں وقت کے اندر اپنے اصولوں کے مطابق جی رہا ہوں یا وقت مجھے آگے دھکا دے رہا ہے؟ اس سوال کا گہرا شعور حاصل کر لینا یہی زمانے کی سمجھ کی ایسنس ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ.